سورہ رحمان سننے کے حوالے سے جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 7 دن سننے کے بعد پھر ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ 7 دن میں تو کوئی آرام نہیں آیا، پانی پیتے رہیں۔ اگر آپ کو 7 دن کے بعد اور محسوس ہو رہا ہے تو پھر 1 دن کا وقفہ کر کے اور 7 دن سن لیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت ہے تو 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سن لیں۔ یہ وہ اگر صاحب خود آئیں گے تو پھر وہ زیادہ مزہ آئے گا یہ بات سننے کا۔ جو ہمارے ایک پائلٹ ہیں باہر کی ایئر لائن میں، تو ان کو جو کینسر ہوا تھا تو اس میں تو لیفٹ سائڈ کی ہڈیاں بھی کھل رہی تھیں، غالباً ریبس بھی کھل رہی تھیں، اور بالکل ہی فارغ ہونے کی سٹیج پہ تھے، کینسر بڑھ گیا تھا۔ تو جب وہ سورہ رحمان انہوں نے سنی تو وہ بالکل کیور ہو گئی، 100% کیور ہو گئی۔ انہوں نے صرف 7 دن سنی تھی، جسٹ 7 days، اور اب وہ اس پیغام کو خود پھیلاتے ہیں وہ صاحب جو ہیں۔ ضرور یقینی طور پہ کسی دن یا تو ان کو ریکارڈ کر لیں گے، وہ زیادہ تر یہاں نہیں ہوتے، جب آئیں گے تو کوئی ایسا سبب بنائیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیں یا دعا میں لے کے آئیں۔ جس کی یہ حالت ہو اور وہ کیور ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی تو ہم اسی سے باہر نہیں نکلے کہ اس کے سننے سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے، اس کے سننے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اس کے سننے سے ہماری اولاد ہو جائے، اس کے سننے سے میری شادی ہو جائے، اس کے سننے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ قرآن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت اور سچ ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو ابھی اسی سطح پہ ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں حل ہوا، اور اس کو فوری طور پر حل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جب آپ دھیان سے نہیں سنتے، مطلب ہم سارے کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے، ابھی وہ میرا خیال ہم فرض سے خود پوچھ لیں گے کہ وہ کہیں گئی تھی کسی جگہ پہ، تو پتہ چلا خواتین کہتی ہیں ہم تو ڈبل سپیڈ پہ 20 منٹ کی تلاوت 10 منٹ میں سن لیتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اس لیے شاید قرآن میں یہ سچ ہے کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا۔ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ حضرت لقمان نے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہی ہے حکیم لقمان، سورہ لقمان موجود ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اس دنیا کو آخرت کے عوض دے ڈال تاکہ دونوں جہان میں سکھی رہے۔ اگر آخرت کو دنیا کے عوض دے گا تو دونوں جہانوں میں تو تباہ و برباد ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 20 منٹ ہم تلاوت سن لیں۔ ابھی تو یہی بحثیں ہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر کے سنو، کسی نے کہہ دیا کہ لگاتار سنو مہینہ، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ سنو خیر سے۔ جن چیزوں میں ہم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ جو ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہیں ان کو کیا لگے معاف کرنا یا توبہ کرنا۔ خدا کے لیے اس کو سننا ہے دھیان سے، تبھی آپ کا دکھ ختم ہوگا۔ کہ جس دنیا کو ہم نے اپنے اندر بسا لی ہے، یہ دنیا ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ حدیث مبارک ہے نا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو ہم اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں بس۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی بات تو ہمیں یہ پلے ہی نہیں پڑتی۔ ٹوٹکے دے دو، طریقہ بتلا دو، میرا دکھ ختم ہو جائے، میری تکلیف ختم ہو جائے۔ ویسے ہی اللہ کو پکار لو، پکار کے دیکھ لو اللہ کو، وہ آپ کے دکھوں کو نہ ختم کر دے، وہ رب نہ رہے۔ وہ ہمیں پکارنا بھی نہیں آتا، دعا بھی نہیں کرنی آتی، پر جلدی ہے ہمیں ہر چیز کی، بس جلدی سے کچھ ہو جائے۔ ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ مثبت سوچ جو ہے مقصود حیات ہے۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا مثبت استعمال ہی ہماری زندگی کا نقطۂ محور ہونا چاہیے۔ قصے، کہانیاں، یہاں سے ہمارا سبجیکٹ شروع ہوتا ہے۔
قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس سے کہانیوں کا وقت گزر گیا، اب عمل کی ضرورت۔ جس کی گھر میں میاں سے لڑائی ہے، جس کے میاں نے دوسری شادی کر لی، یا اس کا میاں شراب پی کے آتا ہے، یا اس کا میاں اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا، دعا کرنے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا سب کچھ۔ ویئر از دا پریکٹیکل؟ کہاں ہے اس کاکی کا پریکٹیکل؟ کیوں نہیں اس نے عبادت کی؟ کیوں نہیں اس نے خدمت کی؟ کیوں نہیں اس نے پیار کیا؟ کیوں نہیں اس نے عملی قدم اٹھایا؟ ہم اب بھی اسی جہان میں رہ رہے ہیں کہ پیچھے بس کوئی پھونک مار دے، کوئی کچھ کر دے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ سو یہ ایک نہایت اہم جو ہم اس سسٹم میں رہ گئے نا، مثلاً اگر آپ بیمار ہیں تو علاج کراؤ، ڈاکٹر، طبیب، ہومیوپیتھک، آیورویدک، جس کے پاس آپ کا دل کرتا جائے۔ وہ اپنے پروفیشن کے اچھے لوگ ہوتے، باقی آپ اللہ سے دعا کرو۔ یعنی اس جہان کو سبب سے جوڑا ہے اس نے۔ سبب بہت ضروری ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہو نا، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہو، یا آپ مجھے کہو کہ دعا کرو میری بھوک مٹ جائے۔ وہ مجھے فرانس سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، خاصے ایجڈ ہیں، 40-45 سال سے وہاں رہ رہے ہیں۔ وہ جب فون کرتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں، بھوک نہیں لگتی مجھے۔ تو اگر آپ کو مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بھوک نہیں لگتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھا نہیں سکتے۔ انہوں نے علاج بھی کرایا، تمام ڈاکٹروں سے علاج بھی کراتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، باقی اللہ کی مرضی۔ اللہ بھی تو نعمت دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، ہر نعمت ایک ایج کے ساتھ ساتھ ہے۔ دوائیاں ہیں، بیمار ہوتے ہیں، موت نظر آنی شروع ہوتی، مرنا نہیں، ادھر ہی رہنا ہے۔ رہنا اس حال میں کہ جب آپ کے گھر کے پوتے پوتیاں اور بچے آپ کو کنڈم مال سمجھ کے کھڈے لائن لگا دیں۔ سوچنا پڑے گا اس بات پہ۔ ہر بیماری سے موت نہیں آتی کبھی بھی۔ موت کا ایک دن ہے، اس کے لیے مرض الموت ہے، اس کو کوئی دعا نہیں ٹال سکتی۔ تو پہلے تو اپنے اندر ایک کلیئرٹی لانی ضروری ہے کہ ایک دن جانا ہے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں جو جمنا سو مرنا، جو پیدا ہوگا وہ مرے گا ضرور ایک نہ ایک دن۔ سو جب وہ مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ کوئی اچھی بات کر لیجیے، کیوں نہ اپنی زندگی کا کوئی یہ جو سانسیں ان کے اچھا استعمال کر لیا جائے۔ ہم نے خود کرنا ہے۔